ممبرز آف پارلیمنٹ، خواتین و حضرات، جب میں پہلی دفعہ 18 سال کی عمر میں برطانیہ گیا تو مجھے پہلی دفعہ ایک فلاحی ریاست کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ہمارا ملک بنا تھا ایک عظیم خواب جس کا نام پاکستان تھا، اور جس کی آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ تو یہاں تو نہیں نظر آئی فلاحی ریاست، لیکن جب میں برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی، اور مجھے خود بھی کئی دفعہ 2-3 دفعہ ہاسپٹل جانا پڑا، ایمرجنسی میں کوئی چوٹیں لگیں، تو میں نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جاتا تھا، میں تو باہر کا ملک کا تھا، لیکن اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا علاج ہوتا تھا۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو مفت علاج ہوتا تھا وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، اور مجھے وہ کبھی وہ چیز نہیں بھولتی کہ میں ہر قسم کے لوگوں کو وہاں دیکھتا تھا، اور ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتی تھی کہ ایک آدمی پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے اور دوسرا مفت علاج کروا رہا ہے۔ کوئی فرق نہیں تھا انسانوں میں۔ میری جب والدہ بیمار ہوئی تو میں ان کو برطانیہ لے کے گیا، تو ان کا جو ڈاکٹر تھا اس نے نیشنل ہیلتھ کے ہاسپٹل میں ان کا علاج کر رہا تھا، اور ان کے جو نیشنل ہیلتھ کے ہاسپٹلز تھے ان میں مفت علاج ہوتا تھا، مفت، جو کہ لوگ پیسے نہیں دے سکتے تھے۔ تو میں اپنی والدہ کے لیے پیسے دے کے علاج کروا رہا تھا، اور ان کے ساتھ والے بستر پہ ایک عورت تھی جس کا مفت علاج ہو رہا تھا۔ تو میں مسلسل دیکھا کہ ڈاکٹرز اور نرسز کوئی فرق نہیں کرتی تھی ان کے بیچ میں۔ تو یہ یاد رکھیں، میں اپنی قوم کو بار بار ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ ہمارے نبی کو رحمت للعالمین کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کو رحمت للعالمین بنایا تھا، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کو اگر ایک قدم آگے لے جائیں تو جو بھی ان کی سنت پہ اور ان کے راستے پہ چلے گا، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے اوپر آئے گی۔ تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ملک جو ہمارے دین والے تو لوگ نہیں وہاں، لیکن میں نے اللہ کی برکت دیکھی ادھر۔ وہاں اس طرح کے حالات نہیں جو ہمارے ملک میں، کیونکہ وہ مدینہ کے ریاست کے زیادہ قریب ہے ہمارے سے۔ اسکینڈینیویا چلے جائیں، وہاں اور زیادہ قریب ہیں، برطانیہ سے بھی بہتر فلاحی ریاست ہے۔ لیکن آپ اپنی 50 سے اوپر مسلمان ملک ہیں، اور مجھے زیادہ تر موقع ملا ان مسلمان ممالک میں جانے کا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہی وہاں کوئی فلاحی ریاست میں نے دیکھی ہے۔ تو مجھے اس کے ایک محمد عبدو، بہت بڑا مسلمانوں کا عظیم اسکالر تھا، عالم تھا، تو وہ آج سے کوئی 150-125 سال پہلے جب یورپ گیا تو اس نے مصر واپس آ کے کہا کہ یورپ میں مجھے مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور مصر میں مسلمان تو بڑے ہیں لیکن اسلام بہت کم ہے۔ تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہم کیسے، پاکستان میں اتنی بڑی ہماری آبادی ہے، ہم کدھر سے پیسہ لے کے آئیں گے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے؟ اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ہیلتھ پہ ہوتا ہے۔ اس سے تعلیم اور ہیلتھ پہ تقریباً ایک ہی برابر، لیکن ہیلتھ پہ اور بھی زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے، یعنی گورنمنٹ کے ہاسپٹل بناؤ، وہاں مفت علاج کرو اور ساری آبادی کو کور کرو۔ تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا، کیونکہ برطانیہ کا تو جو ہیلتھ بجٹ ہے، صرف ہیلتھ کے اوپر جو سالانہ بجٹ ہے، وہ پاکستان کے 22 کروڑ کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو میں سوچتا تھا کدھر سے پیسہ آئے گا۔ تو جب ہماری حکومت پختونخوا میں آئی، ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا
اور میں پختونخوا کی حکومت کو خاص یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ نکالا، اور بڑا ڈر کے، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی سوچا ہی نہیں کسی نے. تو ہیلتھ کارڈ تھا صرف غریبوں کے لیے. پختونخوا میں پہلے ہیلتھ انشورنس نکالی انہوں نے. تو جب وہ کامیاب ہوئی تو ہم نے پھر یہ بڑا قدم اٹھایا، اور یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو یونیورسل ہیلتھ کوریج، یہ جو ہیلتھ کارڈ آپ کو دے رہا ہے، یہ امیر ترین ملکوں میں نہیں ملے گی. اگر ادھر انہوں نے ہیلتھ انشورنس لینی ہوتی ہے، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، پریمیم دینا پڑتا ہے. یہاں تو ہم اپنے سارے پنجاب کے اور پختونخوا، انشاءاللہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں، اور جو کولیشن گورنمنٹ بلوچستان میں بھی ہے، وہاں ہم سارے خاندانوں کو ہیلتھ کوریج دے رہے ہیں. تو یہ میں ذرا آپ کو دوسری چیز بتاؤں کہ اس سے اب کیا ہوگا. ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں؟ پہلے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائیں جو ساری عوام تک ہم پہنچ سکیں. ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ وہ جتنی ہماری آبادی ہے اس کے لیے اگر ہم پورے ہاسپٹلز بھی بنا دیں، اور پھر جو پیسہ ہاسپٹلز کو چلانا، وہ ہم کر ہی نہیں سکتے پورا. ہمارے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم ہاسپٹلز بھی بنائیں، ہم پھر وہاں دوائیں بھی دیں، ڈاکٹرز کی بھی فیس دیں، نرسز بھی دیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کے لیے بھی تنخواہیں دیں. ہمارے پاس پیسہ اتنا آ ہی نہیں سکتا. اگلے 5 سال میں تو نہیں آ سکتا، اس کے بعد انشاءاللہ آ بھی سکتا ہے، جو پاکستان میں اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں. تو تب میں نے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اب یہ کئی چیزیں اللہ کی طرف سے انسان جب کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے مدد آتی ہے. تو اس سے اب کیا ہوگا؟ جو مسئلہ سب سے بڑا اس وقت ہمارے اکثریت عوام کو ہے کہ دیہاتوں کے اندر، چھوٹے شہروں میں، وہاں ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، میں نے اتنی دفعہ دیکھا وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے. وہ بیچارے وہاں سے دور سے لوگ سارے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ہاسپٹل میں آتے ہیں، اور وہاں اتنی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ وہاں ایک بستر پہ 3 لوگوں کو سلانا پڑتا ہے. بچے آپ دیکھیں، چھوٹے بچوں کو وہاں 3 بچے ایک بستر پہ ہیں، اور کئی دفعہ انفیکشنز ہوئی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی بستر پہ، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہسپتالوں میں. تو تھوڑے سے ہاسپٹل میں زیادہ تر لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور جو پیسہ خرچ کر رہی ہے حکومت ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں، وہ خالی پڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں جاتے ہیں. تو یہ جو اب ہیلتھ کارڈ ہے، یہ کیا کرے گا؟ اب چھوٹے سے چھوٹے بھی شہر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے، جو پہلے نہیں جاتا تھا. پرائیویٹ سیکٹر صرف بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں چھوٹے شہروں میں پیسے ہی نہیں لوگوں کے پاس. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ آئے گا، یہ پہلی دفعہ چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، بلکہ گاؤں میں بھی پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے، کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. تو انشاءاللہ یہ ایک سارے پاکستان میں خود ہی ہیلتھ کوریج پہنچ جائے گی. دوسرا، ان سرکاری ہاسپٹلز میں جدھر ڈاکٹرز نہیں جا رہے، جدھر کام نہیں ہو رہا، ظاہر ہے مریض تو وہاں نہیں جائیں گے، مریض ادھر جائیں گے جس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جدھر ان کو علاج مل رہا ہے. تو اب یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پریشر پڑ جائے گا. جب دیکھیں گے، گورنمنٹ دیکھے گی کہ ہاسپٹل میں کوئی آ ہی نہیں رہا، تو وہ پوچھے گی کہ کیوں نہیں آ رہا جناب. وہ ڈاکٹرز کی پوچھ گاچھ ہوگی جو اب تک نہیں ہوتی. اور یہ آپ دیکھنا کہ ساری پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا، اور آپ کی دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ آئے گا. میری آج بات یاد رکھنا. دوسری چیز، یہ ہم کب کر رہے ہیں سارے پنجاب میں، اور یہ سن لیں پھر سے، کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ عوام کے اوپر کسی نے خرچ کیا ہی نہیں ہے. 400 ارب روپیہ پنجاب خرچ کر رہی ہے ہیلتھ کارڈ پہ. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان میں پہلے کہ کوئی اتنا پیسہ خرچ کرے گا. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ سارا ٹبر باہر علاج کروانے جاتا تھا، ملک سے باہر.
ان کو کیا پتا کہ لوگوں کے اوپر کس طرح مشکلات ہے، خاندان کے اوپر کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہوگی یہ. کیونکہ میں نے تو یہ شوکت خانم اسی لیے بلایا تھا کہ جب میری والدہ کو جب ان کی تکلیف دیکھی تو ہم سارے خاندان پہ کیا گزر رہی تھی، ہمارے بہن بھائیوں پہ. تو کسی سوچیں غریب گھر میں جدھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کا، وہاں اپنے بچوں کا کسی نے علاج کروانا ہو تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی، بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب ماں باپ بیمار ہوں. تو یہ سب سے بڑا ایک چینج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ راستہ ہے فلاحی ریاست کی طرف. لیکن ہم یہ کب کیا؟ جب پاکستان کے اوپر اور دنیا کے اوپر سب سے بڑا کرائسس، کبھی اتنا بڑا بحران 100 سال میں دنیا میں نہیں آیا جو پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے آیا. ساری دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر آئی، معیشت سب کی نیچے چلی گئی لاک ڈاؤنز کی وجہ سے. اس دور کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جب ایک دنیا کے اندر مشکل وقت آیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گورنمنٹ کو، اپنی ٹیموں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی خسرو بختیار نے بات کی کہ اکانومسٹ میگزین جو دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، جو ایک کریڈیبل بلو چپ میگزین سمجھی جاتی ہے اکانومیز کے اوپر، دنیا کی معیشت کے اوپر جو ان کے اوپر تبصرے کرتی ہے، اس کے مطابق پچھلے 3 سال میں کرونا کووڈ کے دوران پاکستان وہ ملک تھا جو ٹاپ 3 پوزیشنز میں 3 سال مسلسل، ساری دنیا میں وہ ملک جو اوپر کی 3 پوزیشنز میں آیا ہے. میں یہ کئی دفعہ اپنے صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے. تنقید تو ایک جمہوریت کا خون ہوتا ہے، لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں. ہر جگہ میں سنتا ہوں نااہل گورنمنٹ، یہ خیر اپوزیشن سے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے، انہوں نے تو کہنا ہی ہے کہ نااہل حکومت. لیکن نااہل حکومت ٹاپ 3 پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آ گئی، یہ کیسے آ گئی؟ ٹاپ 3 پوزیشن پہ کا مطلب ایک ہے اکانومسٹ کا نارملسی انڈیکس، کہ اس کے باوجود جس ملک نے اپنے لوگوں کو بہترین طریقے سے کرونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت کو بھی بچایا، تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ 3 پہ آ سکتا ہے وہ کتنا نااہل ہوگا. اس طرح تو آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے نااہل ہوں. اور دوسرا بلومبرگ، یہ بھی ایک انٹرنیشنل میگزین ہے جو ساری دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے. بلومبرگ کے مطابق جو اگلے 10 سال میں جو پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ چلی گئی ہے، یعنی پچھلے 10 سال سے اب تیزی سے اوپر جا رہی ہے. یہ بلومبرگ کا تجزیہ ہے. پھر ورلڈ بینک نے ویریفائی کیا ہے کہ پاکستان کی جو ابھی خسرو نے جو بیج بھی پہنا ہوا ہے کہ جو ہماری معیشت کی گروتھ ہوئی ہے یعنی دولت میں اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. تو اگر اتنی بری حکومت کر رہی تھی تو یہ کس طرح، یعنی یہ وہ ہے جو نون لیگ نے 5ویں سال میں یہاں پہنچی تھی قرضے لے کے، خسارے بڑے بڑے کر کے. ملک کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا. ہم نے یہ 5.37% کیا، سب سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر کے، خسارے کو ختم کر کے کیا ہے. اس لیے بلومبرگ کہہ رہی ہے کہ ملک صحیح راستے پہ نکل گیا. اور اس کے علاوہ بھی دنیا پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج جو اس وقت سب سے جو آگے سمجھ رہی ہے کہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا، اس میں پاکستان کو لیڈر مانا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں کلائمیٹ چینج میں. بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا نام لیا کہ یہ ملک سب سے بہتر کام کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کی طرف. ہمارا جو احساس پروگرام ہے وہ ورلڈ بینک نے اکنالج کیا کہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ سب سے بہترین احساس پروگرام ہے.
تو یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ اپنے موبائل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں. اب تو بڑا آسان ہے, گوگل کریں کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا. تو یہ دنیا کی وہ ملک, دنیا کی کریڈیبل آرگنائزیشنز پاکستان کو متعلق کیا کہہ رہی ہیں. ہمارے جو پچھلے 2 سربراہ گزرے ہیں پچھلے 10 سال میں, ان کے اوپر بھی ویسے دنیا بڑا تبصرہ کرتی تھی. ان کے بھی دنیا کی بڑی بڑی میگزینز میں, اخباروں میں ان کے نام آتے تھے. ان کے اوپر بی بی سی کی دونوں ڈاکیومنٹری بنی تھی دونوں سربراہوں کے اوپر, لیکن وہ بنی تھی کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کا پیسہ چوری کیا, یہ کتنے کرپٹ ہیں. ان کی کرپشن کی داستانیں باہر آتی تھیں. کبھی ان کی تعریف نہیں کی کہ انہوں نے ملک کا کیا فائدہ کروایا ہے. اور اب تو خیر ایک گینس بک آف ریکارڈز میں ایک اور چیز آنے لگی ہے کہ مقصود چپڑاسی کے پاس 4 ارب روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا. یہ ساری دنیا اب حیران ہوگی کہ 10,000 روپیہ جو تنخواہ لیتا ہے آدمی, وہ یہ شہباز شریف کے بیٹے کی شوگر مل کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ یعنی کہ 400 کروڑ روپیہ کیسے پہنچ گیا. جب آپ ان کی تہہ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا ملک کیوں نہیں ادھر پہنچ سکا جدھر اس کو پہنچنا چاہیے تھا. اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کی نعمت دی ہے, لیکن اگر آپ فیکٹری کے اوپر بھی ایک ڈاکو کو بٹھا دیں گے, وہ فیکٹری بھی بینکرپٹ ہو جائے گی. یہ جو بڑے بڑے خسارے ہیں, یہ ہر ان ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو غریب ملک ہے. میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک دنیا میں مقروض اور غریب ملک دیکھ لیں جدھر غربت زیادہ ہے. ہر جگہ ادھر اسی طرح کے ڈاکو ملک کے اوپر بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہوں گے. کبھی بھی قوم اس لیے غریب نہیں ہوتی کہ اس میں وسائل کی کمی ہے. کبھی قومیں غریب نہیں ہوتی وسائل کی کمی سے. سوئٹزرلینڈ ہے ہی نہیں وہاں وسائل. کوئی بتائے کہ وہ کیسے دنیا کا سب سے خوشحال خطہ ہے. کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں قانون کی بالادستی ہے. سوئٹزرلینڈ میں کوئی سوچتا ہی وہاں کوئی چوری نہیں ہے, کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے, کوئی وہاں ان کا سربراہ کی جرت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائے. ادارے مضبوط ہیں. اور یہ ہماری اب سٹرگل ہے میرے پاکستانیوں. ہماری جو سٹرگل ہے وہ اس ملک کو ایک قانون کی بالادستی کے اوپر کھڑا کرنا ہے, ایک فلاحی ریاست بنانا ہے جو کہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائے گی. اور مدینہ کی ریاست میں انہی 2 اصولوں کے اوپر وہ ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جس نے دنیا کی امامت کی تھی. وہی 2 اصول تھے. قانون کے اوپر کوئی نہیں تھا, قانون کی بالادستی تھی, سب قانون کے نیچے تھے. اور دوسرا, دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. اور ان اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس راستے پہ نکل چکے ہیں. پہلا ہمارا یہ بہت بڑا ایک اساس پروگرام ہے, ایک کامیاب جوان پروگرام ہے, اور اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ سارا ایک پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور دوسرا جو ہمارا مقابلہ یہ ڈاکوؤں کے ٹولے سے ہے, اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے. یہ چوری کریں تو جی ہمیں این آر او دے دو, غریب بیچارہ چوری کرے تو وہ جیل میں. اور شاید اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئی, جدھر بڑے ڈاکو چوری کرے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور این آر او دے دیں, اور غریب چوری کرے تو اس کو جیل میں ڈالیں. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کا نظام جدھر امیر عیاشی کرے چوری کر کے اور دوسرا بیچارہ صرف غریب جیلوں میں جائے, وہ نظام نہیں چل سکتا. اور آج اگر آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اس اپنی عمر میں ساری دنیا تقریباً پھرا ہوں, ہر غریب ملک کے اندر یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ ہر غریب ملک میں یہ قابو آتی ہے. تباہی کا راز ہی یہ ہے کہ طاقتور ڈاکو جو مرضی کرے اور کمزور کو آپ جیلوں میں ڈال دیں. یہ ہے ہماری اصل سٹرگل, یہ ہے جدوجہد.
اور اس پہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ پوری قوم مل کے لڑتی ہے اس سے. جب تک قوم نہیں مل کے لڑتی قانون کی بالادستی نہیں قائم ہوتی. میں جو مرضی کروں, اگر ہماری قوم بڑے بڑے ڈاکوؤں کو وہ نیب جا رہے ہیں تو ان کے اوپر پھول پھینکیں گے. آپ وہاں ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگ رہا ہے, کنوکٹ ہوا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے, وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے. تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے. ان کے تو بیچارے, ان کے جو بیوی بچے ہوں گے, آپ کو تو یہاں اگر بیچارہ ایک کمانے والا جیل میں چلا جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہوگا؟ تو ان کو بیچاروں کو کیوں بند کیا؟ اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں, کہ صرف طاقتور کو ہی آپ نے چھوڑنا ہے, وہ جو مرضی کرے. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں بیٹے باہر, اربوں روپے کی پراپرٹیز. میں لندن جانتا ہوں, سب سے مہنگا لندن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے. لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں, اربوں روپے کے گھر ہیں. بچوں کو بار بار بھجوا دیا ہے. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا, میرے بچوں سے پوچھو. بچوں سے پوچھنے جا وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو میرے باولپور کے شہریوں, میں آج بڑی مجھے خوشی سے آپ کے سامنے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہوں, اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو ساؤتھ پنجاب کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, یہ پہلی ہماری, باقیوں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ حکومت وہ آپ کا وعدہ پورا کرے گی. اور وہ اس لیے کرے گی کہ میرا ایمان ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے ناانصافی ہوئی ہے, ان کو شیئر نہیں ملا, ان کا نہ نوکریوں میں شیئر ملا, نہ جو ان کا حق تھا کہ جو ان کے آبادی کے تحت جو ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا بجٹ میں, نہ وہ ملا. اور انشاءاللہ یہ ناانصافی اب ختم ہوگی. ہم نے ابھی بھی چینجز کر دیے ہیں. جو ابھی بھی پیسہ آ رہا ہے اب ساؤتھ پنجاب پہ خرچ ہو رہا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اور انشاءاللہ یہ جو میں اگلی باری آپ سے جب ملاقات ہوگی, میں ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کی اوپننگ کے لیے آؤں گا. شکریہ.